کتنی گہرائی ہے ایک لفظ تبرہ میں، نہ جانے کتنی گہرائی ہے ایک لفظ تبرہ میں، کہ نہ جانے کتنی گہرائی ہے ایک لفظ تبرہ میں، منافق غرق ہوتے جا رہے ہیں جس کے دریا میں، منافق غرق ہوتے جا رہے ہیں اس کے دریا میں۔ شعر دیکھیے گا کہ علم عباس کا لہرا رہا ہے آسمانوں پر، کہ علم عباس کا لہرا رہا ہے آسمانوں پر، عزاداری کے دشمن قید ہیں لعنت کی دنیا میں، عزاداری کے دشمن قید ہیں لعنت کی دنیا میں، کہ فدق کے چور سارے اور سارے غاصب حیدر۔ شاداب بھائی، فدق کے چور سارے اور سارے غاصب حیدر، خباثت کی سبھی قسمیں نمایاں تھیں سقیفہ میں، خباثت کی سبھی کہ فدق کے چور سارے اور سارے غاصب حیدر، خباثت کی سبھی قسمیں نمایاں تھیں سقیفہ میں، کہ خریدوں گا میں جنت کے مکان بازار محشر سے، کہ خریدوں گا میں جنت کے مکان بازار محشر سے، ہے میرے گوہر اشکے ہزاروں مال زہرا میں، ہے میرے گوہر اشکے ہزاروں مال زہرا میں۔ یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا۔ کہا عباس کی ہیبت نہر القما کیا ہے، کہ کہا عباس کی ہیبت نہر القما کیا ہے، سمندر بھی سما سکتے ہیں اس مشق سکینہ میں، سمندر بھی سما سکتے ہیں اس مشق سکینہ میں، کہ جناب حر بھی ہیں کرب و بلا میں، حرملا بھی ہے۔ مولانا صاحب چیز کہ جناب حر بھی ہے کرب و بلا میں، حرملا بھی ہے، تبرے کی سدادنا میں ہے سلوات اعلی میں، تبرے کی سدادنا میں ہے سلوات اعلی میں، کہ صدائے علماء کا شور تھا میدان میں ہر سو، کہ صدائے علماء کا شور تھا میدان میں ہر سو، ہنر نیزے کے جب دیکھے گئے بے مثل سکا میں، کہ غلام حضرت عباس
سے ہوں میں اس لیے مظہر کہ غلام حضرت عباس ہوں میں اس لیے مظہر کمی پائی نہیں کوئی بھی میں نے اپنے آقا میں کمی پائی نہیں کوئی بھی میں نے اپنے آقا میں. اور یہ نہر القمہ کیا چیز ہے عباس کے آگے. شعر پیش کر رہا ہوں کہ یہ نہر القمہ کیا چیز ہے عباس کے آگے. سمندر کو اٹھا لائے وہ ہمت بھی ہے سقا میں. یہ نہر القمہ کیا چیز ہے عباس کے آگے. سمندر کو اٹھا لائے وہ ہمت بھی ہے سقا میں. اور یہ بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں عطا صاحب کہ کٹے ہاتھوں سے سب کو دے رہے ہیں 14 صدیوں سے. کٹے ہاتھوں سے سب کو دے رہے ہیں 14 صدیوں سے. عطائے خاص رکھی ہے خدا نے میرے مولا میں. کٹے ہاتھوں سے سب کو دے رہے ہیں 14 صدیوں سے. عطائے خاص رکھی ہے خدا نے میرے مولا میں. ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. مطلع اور چند شعر حاضر خدمت ہے کہ کیوں تعجب ہو مجھے کہ میں سخنور بن گیا. کیوں تعجب ہو مجھے کہ میں سخنور کیوں بن گیا. تعجب ہو مجھے کہ میں سخنور بن گیا. ان کے در پہ آ کے ہر قطرہ سمندر بن گیا. کیوں تعجب ہو مجھے کہ میں سخنور بن گیا. ان کے در پہ آ کے ہر قطرہ سمندر بن گیا. اور میری قسمت کی بلندی آسماں چھونے لگی. میری قسمت کی بلندی آسماں چھونے لگی جب سے میں حیدر کے در کا ایک گداگر بن گیا. میری قسمت کی بلندی آسماں چھونے لگی جب سے میں حیدر کے در کا ایک گداگر بن گیا. اور عشق حیدر سے ملا کیا خوبصورت مرتبہ. عشق حیدر سے ملا کیا خوبصورت مرتبہ. کوئی قمبر بن گیا تو کوئی بوجر بن گیا. عشق حیدر سے ملا کیا خوبصورت مرتبہ. کوئی قمبر بن گیا تو کوئی بوجر بن گیا. اور منقبت میں نے پڑھی جب مرتضیٰ کے نام کی. منقبت میں نے پڑھی جب مرتضیٰ کے نام کی. میرا دل حب علی کا ایک دفتر بن گیا. میرا دل حب علی کا ایک دفتر بن گیا. اور کیا لکھوں میں حال تیرا اے مسلمان یہ بتا. بطور خاص شعر حاضر کر رہا ہوں کہ کیا لکھوں میں حال تیرا اے مسلمان یہ بتا. کیا لکھوں میں حال تیرا اے مسلمان یہ بتا. غاصب باغ صدق جب تیرا رہبر بن گیا. کیا لکھوں میں حال تیرا اے مسلمان یہ بتا. غاصب باغ صدق جب تیرا رہبر بن گیا. غاصب باغ صدق جب تیرا رہبر بن گیا. اور ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں حضرت کہ اے علی ابن ابو طالب تمہاری شان میں منقبت جس نے پڑھی اس کا مقدر بن گیا. اور اسی کو تھوڑا پلٹ کے کہہ دوں کہ اے علی ابن ابو طالب تمہاری شان میں منقبت جس نے سنی اس کا مقدر بن گیا. منقبت اے علی ابن ابو طالب تمہاری شان میں منقبت جس نے لکھی اس کا مقدر بن گیا. اور بطور خاص شعر کے خوف ہے عباس کے پرچم کا ان کو آج تک. خوف ہے عباس کے پرچم کا ان کو آج تک. یہ علم ان کے دلوں کے واسطے ڈر بن گیا. یہ علم ان کے دلوں کے واسطے ڈر بن گیا. یہ علم ان کے دلوں کے واسطے ڈر بن گیا. اور حیدر کرار کی ہیبت ہے ان کے لال میں. آخری دو شعر حاضر ہے کہ حیدر کرار کی ہیبت ہے ان کے لال میں. ایک عباس دلاور پورا لشکر بن گیا. حیدر کرار کی ہیبت ہے ان کے لال میں. ایک عباس دلاور پورا لشکر بن گیا. اور عشق حیدر میں کیا جب جب نمازوں کو ادا. آخری شعر حاضر ہے کہ عشق حیدر میں کیا جب جب نمازوں کو ادا. با عمل پہلے سے تھا میں اور بہتر بن گیا.
عشق حیدر میں کیا جب جب نمازوں کو ادا بعمل پہلے سے تھا میں اور بہتر بن گیا اور مقتا حاضر ہے کہ بن گئی تقدیر تیری شکر کر آلے علی بن گئی تقدیر تیری شکر کر آلے علی خوش نصیبی ہے تیری جو ان کا نوکر بن گیا خوش نصیبی ہے تیری جو ان کا نوکر بن گیا مول صاحب مطلب دیکھیے کہ وفا نے اس گھڑی چلو کو پلٹایا ہے دریا میں وفا نے اس گھڑی چلو کو پلٹایا ہے دریا وفا نے اس گھڑی چلو کو پلٹایا ہے دریا میں وفا نے اس گھڑی چلو کو پلٹایا ہے دریا میں ہزاروں زمزموں کوثر کی تھی جب پیاس سقا میں کہ وفا نے اس گھڑی چلو کو پلٹایا ہے دریا میں ہزاروں زمزموں کوثر کی تھی جب پیاس سقا میں ہزاروں زمزموں کوثر کی تھی جب پیاس سقا میں کہ یہ قدرت ہے بریدہ بازوؤں والے مسیحا میں مسیحا ڈاکٹر کو کہتے ہیں یہ قدرت ہے بریدہ بازوؤں والے مسیحا میں بدل دیتے ہیں وہ تو آج بھی مردے کو زندہ میں کہ یہ قدرت ہے بریدہ بازوؤں والے مسیحا میں بدل دیتے ہیں وہ تو آج بھی مردے کو زندہ میں اور شعر دیکھیے کہ سجی ہے کربلا انصار سرور سے اسی صورت سجی ہے کربلا انصار سرور سے اسی صورت ثمر ہر قسم کے ملتے ہیں جیسے شاخ طوبہ میں شکریہ ثمر ہر قسم کے ملتے ہیں جیسے شاخ طوبہ میں مول صاحب خاص طور سے شعر دیکھیے علی میاں بھائی کہ رخے پر نور سے گیسو ہٹے جس وقت اکبر کے رخے پر نور سے گیسو ہٹے جس وقت اکبر کے جواں ہونے لگی دیدار کی حسرت زلیخا میں کہ رخے پر نور سے گیسو ہٹے جس وقت اکبر کے جواں ہونے لگی دیدار کی حسرت زلیخا میں کہ اگر شعر دیکھیے کہ اگر میدان میں اصغر گھٹنیوں چل کے سلوات کا سہارا دیں کہ اگر میدان میں اصغر گھٹنیوں چل کے گئے ہوتے اگر میدان میں اصغر گھٹنیوں چل کے گئے ہوتے الجھ کر سورما مر جاتے سب بے شیر کے پا میں الجھ کر سورما مر جاتے سب بے شیر کے پا میں الجھ کر سورما مر جاتے سب بے شیر کے پا میں کہ تمہیں یہ کیا خبر اشک غم شبیر کی صورت تمہیں یہ کیا خبر اشک غم شبیر کی صورت تمہیں یہ کیا خبر اشک غم شبیر کی صورت میری جنت کے دستاویز ہے رومال زہرا میں کہ تمہیں یہ کیا خبر اشک غم شبیر کی صورت میری جنت کے دستاویز ہے رومال زہرا میں اور ایک مشورہ لیا تھا فون کر کے پوچھا تھا مولانا زادار صاحب سے اس شعر کو کہا ہے سماعت فرمایا کہ شاید نبھا کہ نہیں نبھا کہ میری جنت کے دستاویز ہے رومال زہرا میں کہ سویرا بھائی کے روزے پر قسمت کا سویرا ہے سویرا بھائی کے روزے پر قسمت کا سویرا ہے سویرا بھائی کے روزے پر وہ سویرا پوچھئے جناب حر سے کہ کیسا سویرا تھا سویرا بھائی کے روزے پر قسمت کا سویرا ہے سویرا بھائی کے روزے پر قسمت کا سویرا ہے بہن کے نور سے روشن ہے شہر شام کی شامیں کہ سویرا بھائی کے روزے پر قسمت کا سویرا ہے بہن کے نور سے روشن ہے شہر شام کی شامیں شہر شام کی شکریہ بہن کے نور سے روشن ہے شہر شام کی شامیں کہ ہوائیں ہیں جہاں جنت کی اور پانی ہے کوثر کا ہوائیں ہیں جہاں جنت کی اور پانی ہے کوثر کا میں رہتا ہوں اسی عباس کے پرچم کی دنیا میں ہوائیں ہیں جہاں جنت کی اور پانی ہے کوثر کا
ہوائیں ہیں جہاں جنت کی اور پانی ہے کوثر کا، میں رہتا ہوں اسی عباس کے پرچم کی دنیا میں. شکریہ شکریہ کہ نہ دیکھا آج تک معمار عباس دلاور سا، نہ دیکھا آج تک معمار عباس دلاور سا، کٹے ہاتھوں سے کر دی خلد کی تعمیر صحرا میں. کٹے ہاتھوں سے نہ دیکھا آج تک معمار عباس دلاور سا، کٹے ہاتھوں سے کر دی خلد کی تعمیر صحرا میں. یہ بھی شعر دیکھیے کہ اگر وہ سورہ کوثر ہے تو یہ اس کی آیت ہے. اگر وہ سورہ کوثر ہے تو یہ اس کی آیت ہے. جو خوبی فاطمہ میں ہے وہی خوبی سکینہ میں. کہ اگر وہ سورہ کوثر ہے تو یہ اس کی آیت ہے. جو خوبی فاطمہ میں ہے وہی خوبی سکینہ میں. کہ فقط سرور نہیں عباس نے بھی ماں کہا ان کو. دیکھیے جناب عباس کا ذکر اگر شعر میں ہو اور ان کے علاوہ کسی کو وفاداری کی معراج میں نظم کروں تو آپ یہ سوچئے کہ کتنا مشکل کام تھا یہ. آپ سماعت فرمائیں کہ فقط سرور نہیں عباس نے بھی ماں کہا ان کو. فقط سرور نہیں عباس نے بھی ماں کہا ان کو. وفاداری کی وہ معراج دیکھی ہم نے فضا میں. فقط سرور نہیں عباس نے بھی ماں کہا ان کو. وفاداری کی وہ معراج دیکھی ہم نے فضا میں. مولوی صاحب یہ شعر آپ نے نہیں سنا تھا، سماعت فرمائے کہ ہوائے پرچم عباس غازی ہے دوا میری. ہوائے پرچم عباس غازی ہے دوا میری. ہوائے پرچم عباس غازی ہے دوا میری. مولوی صاحب دوسرا مصرع خاص طور سے سماعت فرمائے. ہوائے پرچم عباس غازی ہے دوا میری. دم عیسیٰ سے بہتر ہے شفا میرے مسیحا میں. کہ ہوائے پرچم عباس غازی ہے دوا میری. دم عیسیٰ سے بہتر ہے شفا میرے مسیحا میں. اور یہ آپ کے لیے شعر ہے، سماعت فرمائے. عامر بھائی دیکھیے، شاداب دیکھیے، علی میاں بھائی دیکھیے، محمد علی بھائی دیکھیے. نمازیں پڑھ کے کعبے میں کرو شبیر کا ماتم. دلیل پیش کیے کہ نمازیں پڑھ کے کعبے میں کرو شبیر کا ماتم. نمازیں پڑھ کے کعبے میں کرو شبیر کا ماتم. مزہ آ جائے ضم کر دو اگر اولا کو اولا میں. کہ نمازیں پڑھ کے کعبے میں کرو شبیر کا ماتم. مزہ آ جائے ضم کر دو اگر اولا کو اولا میں. اور آخری شعر ہے کہ نواسا ہی میرا جب بس گیا کربو بلا جا کر. نواسا ہی میرا جب بس گیا کربو بلا جا کر. کہا احمد نے پھر کیا رہ گیا شہر مدینہ میں. کہا احمد نے پھر کیا رہ گیا شہر مدینہ میں. کہ کتاب کربلا پڑھنے کا مجھ کو فیض یہ پہنچا. کتاب کربلا پڑھنے کا مجھ کو فیض یہ پہنچا. شمار اپنا بھی اب ہونے لگا جاوید دانا میں. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وآله الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم وبلادتهم وسعادتهم وطهارتهم وسخاوتهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد،
فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات. عزیزان گرامی قدر، قبل اس کے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ عرض کروں، گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم حیدر عباس ابن حسن عباس اور مرحومہ بلقیس بانو بنت حیدر عباس کی ارواح کو حساب اللہم صلی علی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین، آپ حضرات ہمارے ایسے مستقل سامعین ہیں کہ مجلس پڑھنے کے لیے سوچنا پڑتا ہوں کیا پڑھوں، اس لیے کہ میں کوئی اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا وہ تو ہوں نہیں کہ بس بہرحال جو مولا کے در کی بھیک ملتی ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ کچھ الگ، تو اب پتہ نہیں مجھے اتنا یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا کہ نہیں پڑھ چکا. مطلب آپ لوگوں کے سامنے اتنی مجلسیں پڑھی ہیں میں نے نہیں ایسا نہیں ہے تو اچھی بات ہے، ایک خطیب پڑھے گا. بہرکیف میں نے سورہ توحید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اس کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی شاید بچوں کو کچھ چیزیں نہ معلوم ہو تو وہ عرض کرتا چلوں کہ پہلی چیز تو یہ کوشش کرنا چاہیے ہر آدمی کو کہ یہ سورہ صحیح پڑھا کرے، کیونکہ نماز میں بہرحال یہ واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب اور یہ کہا جائے کہ سنت مؤکدہ ہے. خاص ہے اہم مسئلہ یہ ہے کہ سورہ توحید وہ سورہ ہے کہ نماز میں ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ کوئی سورہ پڑھے تو سورہ سے پہلے جو بسم اللہ کہیں تو بسم اللہ جس سورہ کے ارادے سے آپ پڑھ رہے ہیں وہی سورہ پڑھیں. یہ نہ ہو کہ بسم اللہ کسی سورہ کے ارادے سے پڑھی اور پھر آپ نے کوئی دوسرا سورہ، اور اگر ایسا کیا ہے آپ نے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر 2/3 سے زیادہ نہ پڑھا ہو سورہ تو آپ واپس جائیے اور جس سورہ کے ارادے سے آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی اسی سورہ کو پڑھیے. لیکن اگر آپ نے مثلا پیش نماز کے لیے ہے کہ اگر سورہ جمعہ پڑھ رہا ہو، سورہ جمعہ کی نیت سے اس نے بسم اللہ کی یا اور کوئی، تو اس میں یہ ہے کہ واپس جائے کیونکہ سورہ جمعہ پڑھنا مستحب ہے اس نے. لیکن اگر سورہ توحید شروع کر دیا، اس نے سورہ قل هو اللہ شروع کر دیا تو پھر حکم نہیں ہے کہ آپ واپس جائیں، بلکہ آپ سورہ قل هو اللہ کو پورا کیجئے، اسی پہ آپ کی نماز صحیح. اتنی تاکید ہے اس سورے کی. اور کچھ باتیں عرض کرتا چلوں کہ نماز پورے 5 وقت کی نماز میں، 5 وقتہ نماز میں اگر پہلی رکعت میں انسان انا انزلنا نہ پڑھے تو مکروہ ہے. اسی طرح ایک ہی نماز میں دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورہ پڑھنا بھی مکروہ ہے. لیکن سورہ قل هو اللہ کے لیے ہے کہ اگر سورہ قل هو اللہ دونوں رکعتوں میں پڑھے تو بھی مکروہ نہیں ہے، باقی دوسروں سورے کے لیے. تو یہ اتنا اہم ترین سورہ ہے، اس کو سورہ توحید کہا جاتا ہے اور سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے. سورہ اخلاص اور سورہ توحید. تو یہ شاید بچوں کو نہ معلوم، اکثر سنتے ہوں گے کہ بھئی ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت.
تو ہم خود جب ہمارا بچپنا تھا تو ہم تعجب کرتے تھے یہ سورہ اخلاص کیا ہے، تو پتہ چلا وہی سورہ توحید جو ہے اسی کا نام سورہ اخلاص ہے. ہم سوچتے تھے بچپن میں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی الگ سے سورہ ہو، تو لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا نہیں، اسی کا دوسرا نام. عزیزان گرامی قدر، اس کی خصوصیت کیا ہے اس سورہ کی کہ یہ پورا سورہ جو ہے وہ توحید خدا بندی میں لکھا ہے. پورے سورے میں صرف اور صرف توحید خدا بندی کا تذکرہ ہے اور اس میں دوسرا کوئی موضوع نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دو کہ اللہ ہی ایک ہے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ہی ایک ہے اور اللہ ایک ہی ہے. بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ یہ لفظ ایک جو ہے کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہم نے کہا کہ ایک ہے، مثلا آپ میرے سامنے چائے کا کپ لے کر آئے، ظاہر سی بات ہے وہ چائے ایک شے ہے، یا شربت لے کر آئے وہ شربت ایک شے ہے، ایک ہی ایک چیز کہلائی جائے گی، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے کئی عناصر شامل ہیں. چائے میں دودھ بھی شامل ہے، شکر، یعنی کئی ایک چیزیں مل کے ایک چائے بنی. اسی طرح کئی چیزیں مل کے نیمبو اور دودھ وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں مل کے ایک شربت بنا. عزیزان، اب اسی طرح مثلا یہ انسان بھی ایک ہی ہے، جتنے انسان بیٹھے ایک ہی ہے، لیکن کئی عناصر سے مل کے بنے ہیں، پانی، مٹی، ہوا، یہ ساری چیزوں سے، تو کئی چیزوں سے مل کے یہ انسان بنا ہے. لیکن یہی انسان جو ہر آدمی اپنی جگہ پر ایک کہلاتا ہے، یہ نہ پہلے ایک تھا نہ بعد میں ایک ہوگا. میں یہ بیٹھا ہوا ہوں، اگر کوئی چاہے تو چاقو سے کئی وار کر کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور پھر میں ایک نہیں رہ جاؤں گا، میرے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے، کئی حصے میں بن جاؤں گا. تو دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہے وہ تمام مخلوقات نہ پہلے ایک تھی اور نہ بعد میں ایک رہ جائے گی فنا ہونے کے بعد. یعنی آغاز و انجام جو ہے ان کا ایک سے الگ ہے، لیکن خدا جو ہے وہ اول الاولین ہے، وہ آخر الاخرین ہے. اگر وہ ایک ہے تو پہلے بھی ایک تھا، اس وقت بھی ایک ہے اور آخر میں بھی ایک ہی رہے گا. توجہ ہے نا، یہ ہے مخلوقات کے ایک ہونے میں اور خالق کے ایک ہونے میں، یہ فرق ہے عزیزان. تو قل هو اللہ احد کا مفہوم سمجھیے. اب جب آپ نماز پڑھیں گے اور اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں گے تو یقیناً آپ کو نماز میں لطف آئے گا اور خضوع و خشوع برقرار. اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق جو ہے وہ بے نیاز نہیں ہے. اللہ حتیٰ کہ وہ شخصیتیں کہ جن کو اللہ نے بے نیاز بنایا ہے، جس طرح اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اسی طرح وہ شخصیتیں بھی اللہ علی کل شیء قدیر ہے. لیکن وہ بے نیاز دنیا سے تو ہے، لیکن اللہ سے وہ بھی بے نیاز نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان وقت، یہی وجہ ہے کہ سورج کو پلٹانے کے بعد بھی سجدے میں سر رکھ کے بتایا کہ ہم اس دنیا کے بے نیاز ہے، اس دنیا کے محتاج ہم نہیں ہے، دنیا ہماری محتاج ہے، لیکن اللہ کے محتاج، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. عزیزان وقت، دست دعا صحیفہ کاملہ جو ہے، صحیفہ سجادیہ گواہی دے رہی ہے کہ ہم اللہ کل شیء قدیر ہے. ہمارے ہاتھوں کا گوبر زر و جواہر بن سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خالق کے سامنے دست دعا بلند کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سب سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ سے بے نیاز نہیں. تو عزیزان محترم، یہ چہارہ معصومین کی شخصیتیں جو ہے یہ سب کے سب ایسی ہیں کہ جن میں خدا کے صفات پائے جاتے ہیں، خدائی صفات پائے جاتے ہیں، لیکن یہ خدائی صفات خدا نے ہی نہیں عطا کیے، نہ کہ یہ ان کے اندر
خدا کی جو صفتیں ہیں وہ خدا سے الگ نہیں ہے. جو خدا کی ذات ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے وہی خدا. لیکن معصومین علیہ السلام کے پاس جو صفتیں ہیں اختیارات کی اور ان کے غنی ہونے کی اور ان کے بے نیاز ہونے کی، وہ صفتیں ان کو خدا تعالی نے عطا کی ہے، خدا بے نیاز نے عطا کی ہے. عزیزان محترم، تو وہ تمام صفات عطا کی ہے جو خدا میں پائی جاتی ہے. لہذا انہوں نے خدا کی وحدانیت کو بچانے کے لیے نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، عبادتیں کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ دیکھو ہمارے اندر یہ صفتیں موجود ہیں، لیکن ہم خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے، ہمارا خالق وہی ہے. عزیزان گرامی قدر، انہوں نے خدا کی توحید کو اس طرح اپنے عمل کے ذریعے سے بچایا. تو جب یہ تمام صفات کے مظہر ہے عزیزان محترم، تو یقیناً خدا کی ایک صفت یہ بھی ہے، لم یلد ولم یولد. دیکھیں تیسری آیت پہ ہم آ گئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اس نے نہ پیدا کیا ہے اور نہ وہ پیدا ہوا ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے پیدا کیا ہے. اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، یعنی نہ وہ خود کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، نہ وہ کسی شے سے پیدا ہوا ہے، جس طرح انسان جو ہے پیدا ہوتے ہیں. تو اب عزیزان گرامی قدر، یہ بات اگر مان لی جائے کہ معصومین میں خدا کے تمام صفات پائے جاتے ہیں، تو یہ صفت بھی ہونا چاہیے. یقیناً معصومین میں یہ صفت ہے، لیکن اس کے باوجود خالق، خدا کے خالق ہونے کا اور معصومین کے مخلوق ہونے کا امتیاز موجود ہے عزیزان محترم. اور نہ صرف خدا کے خالق ہونے کا بلکہ اور معصومین کے جو ہے وہ مخلوق ہونے کا امتیاز موجود ہے، بلکہ معصومین کے علاوہ تمام مخلوقات اور تمام انسانوں میں اور معصومین کی افضلیت اور مفضولیت کا بھی امتیاز موجود ہے. دونوں چیزیں. ہمارے وہاں ایک عام بحث چلتی ہے عام طور سے کہ صاحب وہ کہ امام کی ولادت نہیں ہوتی، ظہور ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر، اگر امام کی ولادت نہ ہوتی تو پھر مولود کعبہ کیسے ہوتے؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ امام کی ولادت نہ ہوتی تو دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیں کیسی ہوتی؟ مائیں ہے کہ نہیں ہے، باپ ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود امتیاز یہ ہے عام انسانوں میں اور دوسرے لوگوں میں کہ ہمارے آپ کے وہاں ولادت کے مراحل الگ ہوتے ہیں، معصومین کے وہاں ولادت کے مراحل الگ ہوتے ہیں. ہمارے وہاں ولادت کے مراحل میں ماؤں کے اوپر نمازیں ساقط ہو جاتی ہے اور غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن معصومین کے وہاں مائیں جو ہے کعبے کے اندر جاتی ہے اور کعبے میں جا کے ولادت ہوتی ہے. اور عزیزان محترم، نو مولود بچہ اتنا طاہر ہوتا ہے کہ کعبے میں پیدا بھی ہوتا ہے اور کعبے میں پیدا ہونے کے باوجود سب سے پہلے آتا ہے، تو بغیر غسل کے دستے رسالت وہاں پہ آتا ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اتنا طاہر ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ تو یہ عام انسانوں میں غیر معصوم میں اور معصوم میں ایک اہم ترین فرق ہے. لم یلد ولم یولد کے مظہر تو ہے، لیکن بس اس حساب سے کہ خالق اور مخلوق کا فرق بھی برقرار رہے اور معصومین کی اشرفیت اور غیر معصومین کی مفضولیت کا بھی فرق برقرار رہے. عزیزان گرامی قدر، میں زیادہ آپ کو زحمت نہ دیتے ہوئے بس آخری حصے پہ آؤں گا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آخری جملہ کیا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے. کس کا کوئی کفو نہیں ہے؟ خدا کا کوئی کفو نہیں ہے. عزیزان محترم، خدا کی قسم
یقیناً خدا کا کوئی کفو نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نے خود کہہ دیا ہے اور ہمارے معصومین نے یہی تعلیم دی۔ شریعت محمدی میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک کو مانا جاتا ہے، قتل سے بھی زیادہ گناہ شرک کو مانا جاتا ہے، یعنی خدا کو کسی کا کفو قرار دینا یا کسی کو خدا کا کفو قرار دینا، عزیزان یا خدا کو کسی کا کفو قرار دینا، یہ شرک۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بالکل تسلیم ہے قرآن کا ایک ایک حرف پہ ایک ایک نقطے پہ ہمارا ایمان ہے عزیزان محترم، لیکن خصوصی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں کہ اگر وجود زہرا نہ ہوتا، کیونکہ یہ ایام عزائر فاطمیہ ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں دو خدا ہوتے، ایک مذکر ہوتا ہے ایک مؤنث، اس لیے کہ جناب زہرا کے لیے بھی پیغمبر نے یہی ارشاد فرمایا، بلکہ یہ کہوں کہ وجود زہرا و علی نہ ہوتا، وجود زہرا و علی نہ ہوتا تو خدا کی خدائی خطرے میں پڑ جاتی، خدا کی وحدانیت خطرے میں پڑ جاتی، خدا کی توحید خطرے میں پڑ جاتی۔ عزیزان محترم، پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ وہی لفظ ہے جو کف قرآن میں اللہ کے لیے، وہی لفظ یہاں بھی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی خر، تو مجھے کہنے دیجئے اگر علی نہ ہوتے تو ایک طرف وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہوتا اور دوسری طرف وَلَمْ يَكُنْ لَهَا كُفُوًا أَحَدٌ ہوتی، یعنی جناب فاطمہ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا كُفُوًا أَحَدٌ ہوتی۔ تو عزیزان گرامی قدر، وجود علی ہوا اس دنیا میں، خدا نے علی کو خلق ہی اسی لیے کیا کہ اسے اپنی توحید کو بچانا تھا، ورنہ ایک طرف مذکر خدا ہوتا دوسری طرف مؤنث خدا ہوتی۔ عزیزان محترم، خدا وہ نہیں ہوتا کہ جو مذکر بھی ہو مؤنث بھی ہو اور نہ ایک وقت میں دو خدا ہوتے، یہ تمام چیزوں سے مبرہ ہو کے عزیزان محترم مجھے کہنے دیجئے کہ وجود علی و فاطمہ نے خدا کی وحدانیت کو بچایا ہے اور خدا کی توحید کو بچایا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ اور نہ یہ کہ صرف وجود علی و فاطمہ نے خدا کی توحید کو بچایا ہے، بلکہ ان کی قربانیوں نے بھی خدا کی توحید کو بچایا ہے۔ ان کی قربانیاں صرف نماز کے لیے نہیں تھی، نماز بچانے کے لیے نہیں تھی، ان کی قربانیاں صرف روزہ بچانے کے لیے نہیں، در حقیقت توحید، یہ ان کی قربانیوں کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے نماز بچانے کے لیے قربانیاں۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے نماز بچانے کے لیے قربانیاں دی، تو نماز میں بھی لفظ نماز سے مختصر ہے، لیکن جب اس کو پھیلایا جائے گا تو بہت وسیع مفہوم جو ہے وہ آئے گا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا تھا۔ عزیزان مظلوم، انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر خدا کی توحید کو بچایا، اور وہ قربانیاں ظاہر سی بات ہے کہ ایام عزائر فاطمیہ ہے۔ اور میری گزارش ہے آپ حضرات میں سے کہ اس مہینے میں نہ صرف بی بی کی شہادت ہے، بلکہ ایک روایت کے لحاظ سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بھی شہادت 6 جمادی ثانی کو گزر چکی، اور 13 جمادی ثانی جو آنے والی ہے، اس 13 جمادی ثانی کو جناب ام البنین مادر ابو الفضل عباس کی شہادت کی تاریخ، اس تاریخ کا بھی آپ حضرات خیال رکھیں، کچھ نہ صحیح تو کم سے کم مولا عباس کے علم پہ جا کے ماتم ہی صحیح کر لیں۔ اس سب میں یہ نہیں کہتا ہوں بہت بڑا احترام کیجیے، لیکن ایک وہ ہونا چاہیے، اس طرف ہماری قوم کی توجہ بہت کم ہے۔ ایک اشرا خدا ان کے درجات بلند کرے، ہمارے درمیان سے ذاکر چلے گئے، بہت جلدی چلے گئے، مولانا نقوی صاحب کر کے تھے نا ہمارے رشتہ داروں میں، سبت حسن نقوی صاحب، انہوں نے اشرا قائم کیا تھا، اور اپنے ذاتی خرچ سے، ان کے ذاتی خرچ سے اشرا ہوتا تھا کہاں
तनवर नगर में 1 साल मैंने भी उसमें 5 मजलिसें पढ़ी है और 5 मजलिसें किसी और ने पढ़ी थी। तो उन्होंने अशरा कायम किया था जनाब उम्मुल वलीन की शहादत के मौके। वो अशरा शायद चल रहा है आजकल, मेरा ख्याल हो रही होंगी मजालिस, अगर उनके बच्चों ने ध्यान दिया होगा तो। 12 जमात सानी जो है जनाब उम्मुल वलीन की शहादत की तारीख है। इसका ख्याल कौम की हर फर्द को रखना चाहिए, मेरी गुजारिश है। अज़ादारा ने मजलूम करबला, अभी 2 दिन पहले मैंने मजलिस पढ़ी थी, तो उस मजलिस में मसाइब की ये टुकड़े पढ़े थे। आमतौर से मजालिस अयाम अज़ाए फातिमिया में आपने सुनी होंगी, और उसमें एक जुमला ज़ाकिरीन से ज़रूर सुनवाऊँ कि करबला के और मदीने के मसाइब में फ़र्क यह है, और जो दयानतदार ज़ाकिरीन है वो ये कह के पढ़ते हैं कि किसी ज़ाकिर का जुमला है, तो वो ये है कि मदीने में माँ के सामने, बच्चों के सामने माँ को मारा गया। मदीने में बच्चों के सामने माँ को शहीद किया गया, माँ के ऊपर जुल्म सितम ढाए गए, और करबला में माओ के सामने बच्चे मारे गए। ये हकीकत है, अगर इसको दिल में बैठा ले आप तो एक कैफियत अलग होगी। अज़ादारा ने मजलूम करबला, लेकिन 2 तसव्वुर मेरे जहन में आए, और बाद में मेरे उस तसव्वुर की तस्दीक हो गई कि वो सिर्फ मेरा तसव्वुर ही नहीं था, शायद ये कि कुदरती तौर से डाला गया हो। पता ये चला कि ये तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की हदीस, ये कल मुझे पता चला, जबकि 2 दिन पहले ये मजलिस में पढ़ चुका था। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, और वो ये कि जिस तरह दूसरा फर्क ये है, एक फर्क तो ये है कि आम है, बहुत से ज़ाकिरीन ने पढ़ा है, मेरे जहन में जो तसव्वुर आया था ये सिर्फ मेरा तसव्वुर नहीं है, बल्कि इमाम की हदीस है, तो वो मेरा तसव्वुर नहीं रह गया, बल्कि वो इमाम का की हदीस थी, वो मेरे जहन में कौन सी किस तरह आ गई, बहरहाल ये अल्लाह ही बेहतर जाने और मासूमीन ही बेहतर जाते हैं। शायद उस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ कि मसाइब में क्या पढ़ूँ, सब तो यहाँ के ज़ाकिरीन पढ़ चुके हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, तो ये बात जहन में आई, और जो इमाम की हदीस है कि मदीने में और करबला में एक और बड़ा फर्क है, और वो ये है कि मदीने में ज़हरा की पसलियां टूटी, दरवाजा गिरने से और दरवाजा जलने से बीबी ज़हरा की पसलियां टूटी, और उन पसलियों के टूटने की शिद्दत ऐसी थी, दरवाजे के गिरने की शिद्दत ऐसी थी कि बीबी ज़हरा ने आवाज दी, जनाब फिज़्ज़ा को मेरा मोहसिन शहीद हो गया। लेकिन उसके बाद भी कम से कम बीबी 95 दिन या 75 दिन या 40 दिन जिंदा रही है। अज़ादारा ने मजलूम करबला, ये और बात है कि एक हाथ में तस्वीर थी और एक हाथ पसलियों पे होता था, हर तस्वीर जो है वो पसलियों के कर्ब से गुजरती थी। अज़ादारा ने मजलूम करबला, लेकिन करबला में ज़हरा के लाल को शहादत के बाद जब घोड़े की टापों से पामाल किया गया, अरे इमाम बाक़िर फरमाते हैं कि मेरे बाबा की पसलियां टूट रही थी। अल्लाह खुदा आपको किसी गम में न लगाए सिवाय गमे मजलूम करबला के। हाँ, अज़ादारा ने मजलूम करबला। तो दूसरा फर्क ये करबल यहाँ मदीने में एक वक्त वो आया कि जब जनाब ज़हरा अपने घर के दरवाजे पे आई तो उनकी बेटी खुद उनको पहचान न सकी और पूछा कि बीबी आप कौन है, कहाँ से आई, इसलिए कि जब घर से निकली थी तो 18 बरस की खातून जिस आलम में होती है उस आलम में बीबी थी, लेकिन जब घर पे लौट के आई है तो सर के बाल सियाह हो चुके थे, कमर खमीदा हो चुकी थी, अरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ चुकी थी। ये 18 बरस की खातून ज़हरा नहीं थी, रसूल की बेटी नहीं
تھی بلکہ 80 برس کی ضعیفہ ہو چکی تھی۔ لہذا داران مظلوم کربلا دوسرا فرق یہ ہے کہ جناب زینب جیسی خاتون جب لوٹ کے مدینے پہنچی ہے اور وہ اپنے گھر پہ پہنچی تو ان کے شوہر پوچھ رہے ارے بی بی آپ کون ہے کہاں سے آئی ہے؟ زینب نے سر سے ردا ہٹائی میرا مادایا حسین انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ایہم القلب۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا شہداء کربلا علیہ السلام کا واسطہ ہے کہ تو ہم سب کی اس مختصر اور اہم خدمت کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کے اسے ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے، اور تو اپنی اور اہل بیت علیہ السلام کی رضا کا ذریعہ قرار دے۔ اہل بیت علیہ السلام کے طفیل میں یہاں موجود سبھی لوگوں کی دلی حاجتوں کو پوری فرما۔ میرے معبود محمد وآل محمد کے صدقے میں قوم کے جتنے بچے بھی زیر تعلیم ہیں، بچے ہو یا نوجوان ہو، امتحانات دے چکے ہو یا دے رہے ہو یا دینے والے ہوں، ان سب کو اعلیٰ نمبروں سے کامیابی اور محنت کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک محمد وآل محمد کے طفیل میں قوم کے وہ نوجوان بچے اور بچیاں جو بے روزگار ہیں انہیں باروزگار بنا، جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کے طفیل میں تمام مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے معبود محمد وآل محمد کے طفیل میں جنت البقیع کی تعمیر میں ہم سب کو مزدور بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان پر عذاب شدید نازل فرما۔ کربلا محلہ اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارات سے اور حد سے جلد مشرف فرما۔ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار امام کے ناشروں میں ہو سکے، ماتم میں ہو سکے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم إني أسألك بحق زهراء وأبيها وبالها وبنيها بار الہ محمد وآل محمد کے طفیل میں اور سعید بھائی کے پڑھے ہوئے نوحوں کے طفیل میں ان کے نواسے کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اللهم صل على محمد۔ یاد شام میں سجاد جب ڈوب گئے، یاد شام میں سجاد جب ڈوب گئے، یاد شام میں سجاد جب ڈوب گئے، یاد شام میں ریا بے وضو بدل گیا اشکوں کے جام میں، سجاد جب ڈوب گئے، یاد شام میں سجاد جب ڈوب گئے، یاد شام میں رے افسوس اس امام کی گردن میں طوق ہے، افسوس اس امام
گردن میں طاق ہے، جھکتے تھے جس کے سامنے سر احترام میں، سرکار جب ڈوب گئے یاد شام میں، سرکار جب ڈوب گئے یاد شام میں، ہر کو بچا لیا زینب نے آگ سے، بیمار کو بچا لیا زینب نے آگ سے، اسباب سارا رہ گیا جلتے خیام میں، سجاد جب ڈوب گئے یاد شام میں، سجاد جب ڈوب گئے یاد شام میں، کانٹوں پر چل کے پاؤں ہے اس کے لہو لہان، کانٹوں پہ چل کے پاؤں ہے ہنس کے لہو لہان، اللہ کتنا صبر ہے اس تشنا کام میں، سجاد جب ڈوب گئے یاد شام میں، سجاد جب ڈوب گئے یاد شام میں، قیدی ہے ناتوا ہے نمازی ہے تشنہ لب، قیدی ہے ناتوان نمازی ہے تشنہ لب، کتنے تصورات ہیں عابد کے نام میں، سجاد جب ڈوب گئے یاد شام میں، سجاد جب ڈوب گئے یاد شام میں، امت نے اس کی پشت پر درے لگائے ہیں، لگائے رہتا تھا جس کا نام درود و سلام میں، سجاد جب ڈوب گئے یاد شام میں، سجاد جب ڈوب گئے یاد شام میں، بازار سج رہے ہیں اسیروں کے واسطے، بازار سج رہے ہیں اسیروں کے واسطے، سجاد سر جھکائے کھڑے ہیں عوام میں، سجاد جب ڈوب گئے یاد شام میں، سجاد جب ڈوب گئے یاد شام میں، دربار میں یزید کے زینب کو دیکھ کر، دربار میں یزید کے زینب کو دیکھ کر، آنسو مڑ کے آ گئے چشم امام میں، سجاد جب ڈوب گئے یاد شام میں، سجاد
جب ڈوب گئے یاد شام میں نوحہ نہ لکھ سکا تیرا جاوید آج تک نوحہ نہ لکھ سکا تیرا جاوید آج تک آقا کمی ہے علم کی تیرے غلام میں ڈوب گئے یاد شام میں آزاد جب ڈوب گئے یاد شام میں واویلا حسین من واویلا واویلا حسین من واویلا حسین منظر در خیمہ پہ یہ ماں دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ پہ یہ ماں دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ پہ یہ ماں دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ پہ یہ ماں دیکھ رہی ہے بیٹے کے کلیجے میں سینا دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ پہ یہ ماں دیکھ رہی ہے منظر پڑھیں یا بند کر پڑھیں یا بند کر دیکھ رہی ہے بیٹے کے کلیجے میں سینا دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ پہ یہ ماں دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ پہ یہ ماں دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ پہ یہ ماں دیکھ رہی ہے آنکھوں سے نکلتے ہوئے جہاں دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ پہ یہ ماں دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ پہ یہ ماں دیکھ رہی ہے آنکھوں سے نکلتے ہوئے جہاں دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ پہ یہ ماں دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ پہ یہ ماں دیکھ رہی ہے سرور پہ ضعیفی میں یہ کیا وقت پڑا ہے نیزہ ہے جو ایک چاند کے سینے میں لگا ہے صدمہ یہ بڑا ہے صدمہ یہ بڑا ہے رو رو کے جسے کہا کشا
دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ سے یہ ماں دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ سے یہ ماں دیکھ رہی ہے برچی کی انی کھینچتے ہیں دشت میں سرور دل تھام کے روتی ہے ادھر زینب مضطر ہے علی اکبر ہے علی اکبر اور لٹتا ہوا نہ جہاں دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ دیکھ رہی ہے ہم شکل نبی مل نہ سکا جب کسی صورت شبیر نے رو رو کے کہا میری محبت کیسی ہے یہ قسمت کیسی ہے یہ قسمت کیسی ہے یہ قسمت کیسی ہے یہ قسمت اکبر تیری ایک نشان دیکھ رہی ہے منظر خیمہ دیکھ رہی ہے منظر خیمہ دیکھ رہی ہے کہتی تھی یہ سر پیٹ کے دریا کی روانی پہنچا نہیں پائی علی اکبر تجھے پانی اف تشت دہانی اف ہر موج تجھے کش نہ دہاں دیکھ رہی ہے منظر دیکھ رہی ہے منظر در خیمہ سے یہ ماں دیکھ رہی ہے بکھرے ہوئے لاشیں ہی نظر آتے ہیں ہر سو سیروز کے پیاسے ہی نظر آتے ہیں ہر سو اے یوسف محروم اے یوسف محروم لیلا کی نظر رن میں جہاں دیکھ رہی ہے منظر دیکھ رہی ہے منظر دیکھ رہی ہے انسان تو انسان ہے رونے لگے پتھر برچھی کے نکلتے ہی قضا اے علی اکبر کیسا ہے مقدر اٹھتا دل سرور سے دعا دیکھ رہی ہے منظر دیکھ رہی ہے منظر دیکھ رہی ہے کرتی تھی یہی بین درے خیمہ پہ مادر جن آنکھوں سے جی بھر کے نہ دیکھا تجھے اکبر
ہمیشہ کے پیغمبر، ہمیشہ کے پیغمبر، ان آنکھوں سے اب لاش جوان دیکھ رہی ہے منظر، دیکھ رہی ہے منظر، دیکھ رہی ہے صحرا تو تیرے سر پابندے دیکھ نہ پائی، مہدی تیرے ہاتھوں پر رچے دیکھ نہ پائی، خالق دعائی، خالق دعائی، سینہ اکبر سے رواں دیکھ رہی ہے منظر، دیکھ رہی ہے منظر، دیکھ رہی ہے اکبر کی شہادت نے ستم سب پر یہ ڈھایا، زینب ہو کے کلثوم ہو فضا کے رقیہ، دل سب کا ہے ٹوٹا، دل سب کا ہے ٹوٹا، ہر ایک تو وہ ناحق نا دیکھ رہی ہے منظر، دیکھ رہی ہے منظر، دیکھ رہی ہے ایک باپ سے اٹھتی نہیں اولاد کی میت، بچوں کو صدا دیتے ہیں وہ ہائے مصیبت، کیسی ہے یہ غربت، کیسی ہے یہ غربت، ایک باپ سے اٹھتی نہیں اولاد کی میت، بچوں کو صدا دیتے ہیں وہ ہائے مصیبت، کیسی ہے یہ غربت، شبیر پائک کو ہے گرا دیکھ رہی ہے منظر، در خیمہ سے یہ ماں دیکھ رہی ہے منظر، در خیمہ سے یہ ماں دیکھ رہی ہے، لیلا کی نگاہوں میں ہے اکبر کی جوانی، نیزے کی انی قلب میں اور تشنہ دہانی، اور خون کی روانی، اور خون کی روانی، جاوید وہ کچھ اور کہا دیکھ رہی ہے منظر، در خیمہ منظر، در خیمہ دیکھ رہی ہے، آنکھوں سے نکلتے ہوئے جا دیکھ رہی ہے منظر، در خیمہ سے یہ ماں دیکھ رہی ہے، واویلا حسین من، واویلا حسین من،
بابلا اور محمد والے محمد سلوات. السلام علیکم یا مولا یا غریب القربا. السلام علیکم یا مولا یا صفا. السلام علیکم یا سلطان یا علی بن السلام علیکم یا مولا یا السلام علیکم یا مولا یا السلام السلام علیکم یا مولا یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.